کمزور لیٹ جاتے ہیں، وہ اپنے ضمیر بدلتے ہیں. ضمیر بدلنے والے بھی اسی ایوان میں موجود ہیں اور ضمیر نہ بدلنے والے بھی اسی ایوان میں موجود ہیں. ایک جیسے کام کر رہے ہو یار، خراب کر رہے ہو ایک دوسرے کو، تذلیل کرتے ہو ایک دوسرے کی، منہ کالے کر دیے جاتے ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نیب لا میں تبدیلی نہیں کی، نالائکی کی، کرنی چاہیے تھی. آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. آپ نے معاہدہ کیا ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا، ریزائن دے کے جاؤں گا یہاں سے. آپ تو میرا استعفیٰ مانگا کرتے تھے. یہ جو آپ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا اختیار دے رہے ہیں، اس کے اثرات آپ کو پتہ کیا ہے؟ آپ اپنے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، باقیوں کے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں. تو لیے جائیں، بچ نہیں سکتے. کیونکہ یہ نہیں بچے، ہم نہیں بچے، وہ ایم کیو ایم والے بھی نہیں بچے، آپ کیسے بچیں گے؟ ملک چلانے کے لیے سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیں، آپ دباؤ ڈال کے لوگوں کی ضمانتیں منسوخ کروائیں اور ڈٹائی کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کروا رہے ہیں. گریبان پکڑ کے اور کن پٹی پہ پستول رکھ کے مساق نہیں کروائے جاتے. سعد رفیق نے آج پسینے نکلوا دیے، پورے کا پورا ایوان حیران رہ گیا. سعد رفیق نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے زبردستی مساق جمہوریت، مساق معیشت کروایا جا رہا ہے، یا کنپٹی پر پستول رکھ کے یہ کام نہیں ہوتے. ناظرین اکرام، سعد رفیق کتنا پھٹ پڑے آج، اسمبلی پوری حیران رہ گئی. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. رہ گیا مساق جمہوریت یاد کیوں نہیں رہا؟ تو مساق جمہوریت کو پہلے ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو پیش کیا جانا چاہیے، پیش کیا جا چکا ہے انڈی. پھر مساق معیشت پر بھی بات ہونی چاہیے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غیر جمہوری رویے بھی اپنائیں، آپ آمرانہ اقدامات بھی کریں، انتقامی کارروائیوں میں بھی ملوث ہوں اور ڈٹائی کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کروا رہے ہیں. حالانکہ جو کچھ آپ کے پلے ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے، جو ہمارے پلے تھا وہ بھی ہمیں پتا ہے. کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا. مگر جناب اسپیکر، میثاق کرنے کے لیے، معاہدے کرنے کے لیے، ملک چلانے کے لیے سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیں، آپ دباؤ ڈال کے لوگوں کی ضمانتیں منسوخ کروائیں، آپ پہلے دھمکی دیں کہ ضمانتیں نہیں ہوں گی، اس کے بعد ان پر عمل درآمد ہو. یہ جو ہو رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت سے محفوظ رکھے. بچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ نہیں بچے، ہم نہیں بچے، وہ ایم کیو ایم والے بھی نہیں بچے. آپ کیسے بچیں گے؟ ٹائم نہیں، انشاءاللہ نہیں کہنا، ٹائم زیادہ نہیں ہے. ایک آدھ رات جیل خانے میں ایسی آئی جب میرے بھائی کو ہارٹ کا پرابلم ہوا کہ میرا دل کیا کہ میں بد دعا دوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں ڈر گیا بد دعا دینے سے. میں نے بد دعا دی نہیں ہے. کیا چوری کی ہے ہم نے؟ کون سا ڈاکہ مارا ہے؟ شہزاد بیٹھ جاؤ بیٹا. کون سا ڈاکہ مارا ہے کہ جنرل الیکٹرک کے جو لوکوموٹیو ہیں وہ مہنگے آئے ہیں؟ میرا ایک بھائی بھی فالو کرتا تھا بغیر سمجھے. کدھر گیا جی وہ؟ میں نیب کی کسٹڈی میں ہوں نا 7 مہینے سے. کیوں نہیں مجھ پر وہ الزام آئی جو ہے وہ اس کی وہ مجھے چارج شیٹ کیا گیا؟ یار ہر بندہ چور تو نہیں ہوتا. ہمیں پتا رگڑا کس بات کا لگ رہا ہے. رگڑا تقریروں کا ہے. مجھے پتا ہے میں تقریریں کرتا رہا ہوں، رگڑا لگنا چاہیے تھا. جماندرو ہم یہی کام کرتے ہیں، مجھے اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. آپ اپنے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، باقیوں کے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، تو لیے جائیں. یہ حساب آپ نہیں دینا ہے اور تو کسی نے دینا. خواہ دار طبقے کی چیخیں نکلوا دی. اور یہ جو آپ چھاپوں کا اختیار دے رہے ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے افسروں کو، یہ ایک کرپشن کا سیلاب نیا نہیں آئے گا. کیا کرپشن صرف سیاستدانوں تک محدود ہے؟ سول سرونٹس میں کوئی کرپشن نہیں ہے. پولیس، ایف بی آر، کسٹمز، انکم ٹیکس سب دودھ کے دھلے ہیں، کوئی کسی سے دہاڑی نہیں لگاتا. یہ جو آپ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا اختیار دے رہے ہیں، اس کے اثرات آپ کو پتہ کیا ہیں؟ پوری قوم بھگتے گی. لوگوں کے گھروں میں گھس کے چھاپے ماریں گے یہ لوگ تو اور اسی طرح 12 لاکھ سالانہ ٹیکس کی چھوٹ کو 4 لاکھ پر لانا ظالمانہ اقدام ہے. ٹیکس سلیب کو آپ 35% تک لے گئے ہیں. ٹیکس کلیکشن بڑھ ہی نہیں سکتی اس سے. جو حکومت 4,000 ارب کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی، 5,500 ارب کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ پورا کیسے کریں گے؟ اور جب پیسے نہیں ہوں گے تو صوبوں کو کہاں سے دیں گے؟ 10 نئی ٹرین چلائیں، 7 اس میں سے خسارے میں ہیں. جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ سے فگر مانگتے ہیں تو آپ ہمیں غلط فگر دیتے ہیں. میں نے فگر پکڑ لیا اور کہا 20 کروڑ کا خسارہ ہو چکا ہے. کوئی ایڈیشنل ریٹ باقی نہیں بچا. چلتی ٹرینوں کی بوگیاں اتاری ہیں، تباہی مچا دی ہے. ML1 پر آپ بتائیں، جناب وزیر اعظم گئے تھے، پورے پاکستان کو کا معاہدہ کر کے آئے ہیں. آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. آپ نے معاہدہ کیا ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا، ریزائن دے کے جاؤں گا یہاں سے. آپ نے نہیں کیا. آپ ایک MOU کر کے آئے ہیں. میں نے وہ MOU پڑھا ہے، میننگ لیس MOU. یار جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تھوڑی سیاسی بات کروں گا اور بات کو ختم کروں گا. جناب اسپیکر، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، نیب کا بلیک لا پاکستان کی اکانومی کو کھوکھلا کر رہا ہے. وہاں صرف سیاستدان نہیں ہیں، ہم تو 2, 2.5, 3 ہیں، سینکڑوں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہماری جانوں کو بھی رو رہے ہیں. کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نیب لا میں تبدیلی نہیں کی، نالائکی کی، کرنی چاہیے تھی. وہ نالائکی آپ بدرجہ ختم کر رہے ہیں. جس پہ شک آتا ہے بغیر ثبوت کے پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. لوگوں کے بچے ہیں، لوگ فیملیز والے ہیں، منہ کالے کر دیے جاتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج خوف کا عالم یہ ہے، آپ اپنی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہمیں رگڑا لگانے کے شوق میں سول سرونٹس ڈر گئے ہیں. کوئی فائل سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. نیٹ لاس پاکستان کا ہو رہا ہے. کل جب آپ اپنی کارکردگی لے کے جائیں گے لوگوں میں، کارکردگی کیسے دکھائیں گے کہ جب افسران سائن ہی نہیں کریں گے اور پروجیکٹ آگے نہیں بڑھیں گے؟ جناب وزیر اعظم آفس میں ایک احتساب سیل قائم، ویسا ہی سیل جو مسلم لیگ نون نے بھی اپنے دور میں قائم کر کے غلط کام کیا تھا.
دیٹ واز اے رانگ اسٹیپ. میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. ایک جیسے کام کر رہے ہو یار, خراب کر رہے ہو ایک دوسرے کو, تذلیل کرتے ہو ایک دوسرے کی, امبیرس کرتے ہو ایک دوسرے کو. کتنے دن یہ جماعتیں اقتدار میں رہی, ادھر سے ادھر آ گئی, ہم بھی ادھر سے ادھر آ گئے. آپ نے نہیں آنا, اتنا اونچا بولنا, چور 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 کہنا, کتنے دن یہ سودا بکے گا, کتنے دن اس رات کا آپ الاپ کریں گے. آپ کا کام کارکردگی بھی ختم ہوگا. آپ کرتے احتساب, اگر آپ ایک امپارشل گورنمنٹ ہوتے, جس حکومت کا سربراہ کا میں نہیں چھوڑوں گا اور وہ بازو ٹانگ لے, جس کے وزراء کے ہم گرفتاریاں کرواتے ہیں, وہ کریڈیبلٹی لوز کر دیتی ہے. آپ عدالت بھی بننا چاہتے ہیں, آپ مدعی بھی بننا چاہتے ہیں. آج نیب کو گسٹاپو بنا دیا گیا ہے, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا شور مچا کے مخالفت اور مزاحمت ختم ہوگی, یہ اس کی غلط فہمی. 22 کروڑ کا ملک جس میں بار بار الیکشن ہوا ہے, جس کی 71 سالہ جدوجہد کی, جمہوری جدوجہد کی تاریخ ہے, ڈنڈے سے, دھمکیوں سے, گرفتاریوں سے, جبر سے, انتقام سے نہیں چلایا جا سکتا. یہ ریورس گیئر لگ گیا ملک کو. ملک تو سب کا ہے, ہم سب لوزر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی لوزر ہوں گے. اس لیے اس سے بچیں. کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان آگے بڑھ جائے گا؟ پیپلز پارٹی کو ہم زور لگا کے دفن نہیں کر سکے. یہ بیٹھے ہمارے دوست, پیپلز پارٹی نظر نہیں آتی تھی ضیاء الحق کے دور میں, اور جب بی بی آئی اور کوئی نظر نہیں آتا تھا, صرف پیپلز پارٹی نظر آتی تھی. 10 سال کا رگڑا لگایا تھا ضیاء الحق نے. اور بھائی جان, ایوبی ماشاء اللہ کا سبق, ضیاء ماشاء اللہ کا سبق, مشرف دور میں ہم 19 آدمی تھے یہاں پہ. پھر اس ملک میں ہماری حکومت بھی آئی, 81 MNA بھی بنے ہمارے. تو یہ پولیٹیکل ریالٹیز کو گلا گھونٹ کے دبایا نہیں جا سکتا. ہم پڑے ہیں جیلوں میں, ہمیں پتہ ہم نے ابھی نہیں آنا, ہمیں جلدی بھی نہیں. ہم جیلوں میں پڑے, ہمارے اور ساتھی بھی آ رہے ہیں. پر اگلا سال اللہ نہ کرے آپ کا سال ہے, شاید آپ کو اس کی آواز نہیں آ رہی. میں نہیں چاہتا, میں انشاءاللہ نہیں کہوں. ہم یہ نہیں چاہتے آپ اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں. جو کمزور ہوتے ہیں وہ مارشل لاؤ کے ساتھ نہیں لڑتے. کمزور لیٹ جاتے ہیں, وہ اپنے ضمیر بدلتے ہیں. ضمیر بدلنے والے بھی اس ایوان میں موجود ہیں, اور ضمیر نہ بدلنے والے بھی اس ایوان میں موجود ہیں. شکریہ. آخر میں جناب اسپیکر, ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہم اپنی اپنی جماعتوں اور قیادتوں کے دفاع میں جھوٹ بولنے کی حد تک چلے جاتے ہیں. ہم نے اپنے قائدین کو پتہ نہیں اللہ کا خدا نہ خواستہ اوتار بنا لیا. انسان ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. اپنی اپنی جماعتوں کے دفاع میں ایک دوسرے کو ہم لان تان کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں. جناب اسپیکر, اگر ریاست میں اگر یہ حالات رہے تو میں آپ کو بڑے ادب سے عرض کروں گا, یہ جمہوری نظام خطرے میں. جو یہ سمجھتا ہے کہ خطرے میں نہیں ہے, وہ اپنی غلط فہمی نکالے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. سعد رفیق نے آج دل کا غبار نکال دیا اور کہا کہ اس ملک میں جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب ان چیزوں کو دوبارہ دہرا کر معاملات کو سیٹل نہیں کیا جا سکتا, بلکہ ہر شخص کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوگا, اور اسے اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کا حل ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کر کے نہیں, بلکہ ایک دوسرے کی اصلاح کی صورت میں ہوگا. پاکستان کے موجودہ حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. معیشت ہماری, ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پوری دنیا اس سے واقف ہے.